کوفی تھے، سبائی تھے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کے بلایا تھا. تو یہ سننے میں تو آیا کہ سلمان بن سرد تھے جو ثابت ہے. جی سلمان ابن سرد وہ ہیں جن کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، وہ جو حدیث بڑی مشہور کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث کتنی مشہور ہے جی، اتنی مشہور حدیث. یہ نماز نبوی والے میں نے اس کا لیکچر، نماز محمدی والے پمفلٹ میں اس حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سلمان ابن سرد کی ہے، صحابی تھے، یہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھئی معاویہ اپنی شرط پہ قائم نہیں رہا، مرتے مرتے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر گیا، تو آپ حضرت حسین کو قیام کروایا. مطلب وہ قیام ہی تھا. حضرت حسین تو اپنے بال بچوں کو اس لیے لے کے جاتے، وہ شفٹ ہونا چاہتے تھے وہاں سے تاکہ دعوت لانچ کریں، سیدھی سی بات ہے، اسی لیے جا رہے تھے وہ. اچھا انہوں نے ایک نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسن کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں تو جا کے مسئلے ختم کر دوں گا، آپ دستبردار ہو جاؤں گے یزید کے حق میں. نہیں بالکل غلط بات ہے. اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے اس قسم کے بھی جعلی کام رہے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ صلاح الدین یوسف نے بھی لکھا ہے نا یہ بات کہ جی اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا قاتلین حسین سے تو حضرت علی نے بھی تو قاتلین عثمان سے نہیں لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کن لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. پہلی بات سوال تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یزید کے دور میں حسین شہید ہوئے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید ہوئے. پہلی تو یہ انالوجی بنتی نہیں ہے. دوسرا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے. اسٹیبلش ان کی خلافت انہی لوگوں نے کی ہے. جی ٹھیک ہے. یزید کو کس طرح چنا گیا؟ تلوار کی زور کے اوپر. اینالوجی کہاں سے بنتی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کوئی ڈیفائن نہیں تھے، وہ صحابہ کی وجہ سے پہلے موومنٹ کھڑی ہوئی اور بعد میں وہ ڈی ٹریک ہو گئی اور معاملات بگڑ گئے. کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا اور کیا وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ اچھا پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آیا، انہوں نے پھر ذرا لسٹ بنائی ہوئی ہوگی نا جس کی وجہ سے خلافت لی ہے، وہ ذرا بتائیں کون سے انہوں نے کرایا. پھر ہم بھی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب حضرت معاویہ بھی جب سیٹ پہ بیٹھے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب بندہ سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا نا، یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے ایک دفعہ حکومت دے دے میں یہ کر دوں گا، جب سیٹ پہ آتے ہیں نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ حکومت چلانا کتنا مشکل کام ہے. باقی یزید والا جو معاملہ ہے نا میرے بھائی، یزید کے سامنے حضرت حسین شہید ہوئے، وہاں پہ حضرت زینب بھی گئی، میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے اس میں بتایا تھا صحیح مسلم سے 6309 نمبر. تو ان معاملات بالکل کلیئر ہیں. تو ان دونوں کیسز کو کمپیئر کرنا بالکل. پھر حضرت علی کی جنگوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، ان کی ہونا تو چاہیے تھا، ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوتا. اور وہ ایک لے کے آتے ہیں جی وہ جب افتراق ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے. اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے. تو سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا اس سے احد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت. یہ عربی کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ پہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی. ون سائیڈڈ بات ہے. اگر اب الحق لیتے ہیں اس کو فٹ ان کرے نا. تو یزید والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100%. اچھا اس میں علی بھائی کوفہ کے لوگ ہی علی کو اور حسین کو قتل کیا ہے، تو یہ کوفہ کے لوگ ہی، کوفہ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ابوبکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے. وہ اس لحاظ سے لفظ شیعہ جو ہے نا، لفظ شیعہ عربی زبان میں شیعہ کس کو بولتے ہیں کہ کسی کا سپورٹر ہو، کسی کا گروہ سپورٹر ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ کوفہ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ سپورٹ کرتے تھے امام علی علیہ السلام کو معاویہ کے مقابلے میں. تو اس لیے یہ شیعہ کہلاتے تھے، لیکن یہ ابوبکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے. اور امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بالنص نہیں مانتے تھے کہ نص کی وجہ سے خلیفہ. وہ کہتے تھے خلیفہ کیونکہ ان کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، بیعت کی وجہ سے خلیفہ. تو یہ لوگ سب سنی تھے کوفہ کے لوگ. شیعہ اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ جنگوں میں سپورٹ کیا ان لوگوں نے، سپورٹ کیا. شیعہ کا مطلب ہے سپورٹر. یہ اس طرح شیعہ نہیں ہے جو ہم شیعہ نا، اس طرح تو شیعہ تو نہیں تھے کہ ابوبکر عمر غاصب ہیں، امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بالنص. یہ تو ان کا عقیدہ نہیں تھا. یہ لوگ شیعہ سپورٹر اس لحاظ سے تھے، خود سنی تھے لیکن سیاسی معاملات میں پیروکار تھے، سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو. امام علی علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ وہ خارجی تھا وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم. وہ خارجی تھا، وہ
وہ یہ نہیں تھا، یہ وہ شیعہ بھی نہیں تھا، یعنی جو سنی شیعہ ہوتا ہے نا، سنی جو سپورٹر ہے علی علیہ السلام کا، معاویہ کا، اس گروہ میں بھی نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ خارجی تھا. امام حسین علیہ السلام کو بنی امیہ نے قتل کیا. بنی امیہ نے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر، وہ بنی امیہ کا لشکر تھا، بنی امیہ کے سردار تھے، ان کا کمانڈر ان چیف تھا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کس کا لڑکا؟ سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، معروف مشہور صحابی ہے نا، سعد ابن ابی وقاص، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. وہ قریش میں سے، وہ کوفے کا نہیں ہے، وہ قریش کا آدمی تھا. تو یہ بنی امیہ کے سردار تھے. رسول اللہ کے مامازاد بھائی تھے نا. ہاں، سعد ابن وقاص مکے کا آدمی ہے. تو اس نے، اس کے بیٹا تھا، اس کا کمانڈر تھا عبید اللہ بن زیاد. اور عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، وہ کون ہے؟ وہ معاویہ کا بھتیجا. معاویہ کا بھتیجا. ہاں بالکل، عبید اللہ ابن زیاد. زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی، جس کو کہتا ہے نا زیاد ابن ابی، جس کو معاویہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ جاہلیت میں زنا کیا ہے، تو اس لیے میرا بھائی ہے. اس نے بھی قبول کیا جی کہ میری ماں زانیہ تھی. تو وہ اس نے اپنے کزن کو، عبید اللہ ابن زیاد اس کا کزن تھا، اس کے چچا کا لڑکا. تو اس نے، وہ اس کا کوفے کا گورنر تھا. اور یہ لوگ بھتیجا تھا وہ بالکل عبید اللہ ابن زیاد. وہ خود کہتا تھا میں، وہ حقیقت میں نہیں تھا، حقیقت میں تو جھوٹ ہے نا، حقیقت میں یہ دوسرے خاندان کے تھے. لیکن جب تک بنی امیہ کی حکومت تھی، سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے. یہ تو بنی عباس کے زمانے میں جا کر بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ جو اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا بھی کرتا ہے نا، تو وہ اولاد جو پیدا ہوتا ہے وہ زانی کا نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اچھا. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، کوئی شخص جا کے اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، بیٹا جو پیدا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ بتاؤ مجھے. وہ جس نے زنا کیا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے شوہر کا ہوگا، زانی کا نہیں ہوا، زانی کا بیٹا نہیں. شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. زانی کا نہیں، بیٹا ملحق ہوگا شوہر سے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹا شوہر سے ملحق ہوگا. الولد للفراش وللآخر الحجر. زانی کو پتھر لگے گا، زانی کو سنسار کریں گے، بیٹا جو کہلائے گا وہ. تو اس لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میرے باپ نے تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا. زیاد جو تھا نا، وہ زیاد بھی اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے. معاویہ نے ایک آدمی کو لے کے آیا کہ یہ جو تھا یہ شاہد ہے، ایک صحابی تھا. اس نے کہا کہ میں اسلام سے پہلے میرا کام تھا پمپ، جانتے ہو، میں سپلائی کرتا تھا عورتوں کو، ٹھیک ہے نا. تو میں شاہد ہوں. اس نے ایک صحابی تھا، وہ اس نے کہا شہادت دیتا ہوں کہ یہ بھائی ہاں جی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، میں نے آپ کے والدہ کو جو ہے نا سپلائی کیا ابو سفیان کے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں، تو اس طرح اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مان لیا. تو اس کے خاندان والے زیاد کے بڑے مخالف بن گئے، اس کے اپنے بھائی. انہوں نے کہا کہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے، تو ایک بادشاہ سے، کیونکہ معاویہ تو بادشاہ تھا نا، اتنی بڑی خلافت ہے اس کی، تو اس سے قربت کے لیے کہ میں شاہی خاندان سے منسلک ہو جاؤں، تو نے اپنی ماں کو زانیہ بنا دیا، تو ملعون نے. اس کے لیے بڑے اشعار لے کے اور شعراء نے. تو عرض یہ ہے، تو پھر بعد میں بنی عباس کے دور، اس زمانے میں یہ تو زیاد ابن ابی سفیان کہلاتا تھا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ معاویہ نے تو ڈکلیریشن کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے. تو صحابہ وغیرہ تابعین سب نے کہا جی ہاں یہ آپ کا بھائی ہے. تو بعد میں مسلمانوں نے، مجتہدین نے، محدثین نے، علماء نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے کہ زانی کو تو بیٹا نہیں ملتا، زناکار کو بیٹا ملحق ہی نہیں ہوتا، بیٹا تو ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی زنا بھی کر دے، ہاں زنا کر بھی دے، بیٹا شوہر کا ہوگا. جی کوفہ کے جو اب سن لو. تو یہ عبید اللہ جو تھا وہ زیاد کا بیٹا تھا، اور یہ اس زمانے میں کیا کہلاتے تھے؟ اس زمانے میں یہ جو ہے معاویہ کا بھتیجا کہلاتا تھا، یہ یزید کا چچا زاد بھائی کہلاتا تھا. حقیقت میں شرعی لحاظ سے نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ سرکاری طور پہ سب لوگ مانتے تھے کہ اس کا چچا کا لڑکا ہے. تو یہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، کافی ہے. اب سوال آپ کو 10-15 منٹ میں نے دے دیا، اب ختم، اب دوسروں کی باری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جا کے مچھلی پکاؤ، مچھلی پکاؤ جناب.
جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا.